میں اس کو پاؤں اوپر بھی کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے, احرام کب باندھنا چاہیے, کیا کیا چیزیں ہیں جو احرام میں ضروری ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو احرام میں نہیں کرنی چاہیے. لوگ احرام کے حوالے سے بڑی کنفیوژن میں مبتلا رہتے ہیں, ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کب احرام باندھا جائے, کون کون سی غلطیاں ہیں جو احرام میں کرنے سے دم لازم آ جاتا ہے, یا کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا حج یا عمرہ یہ ضائع ہو سکتا ہے. وہاں پر پہنچ کر پھر وہ احرام باندھ رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ احرام تو سائز میں چھوٹا ہے. احرام اتارنا کیوں چاہتا ہے, گھر میں پہنے, رات کو سوتے وقت پہن لیں تاکہ یوز ٹو ہو. یوں کر کے یہ آپ نے دونوں سرے ملائے اور اس کے بعد آپ اس طرح کریں گے اور یہاں سے جتنا ٹائٹ کریں گے یہ اتنا ٹائٹ آپ کا احرام بن گا. تو اب اس کو یوں کیا, یوں کرنے کے بعد ایک پیر یوں لی اور ایک پیر دوبارہ یوں لی, اس طریقے سے کرنے کے بعد اور اس کو اوپر سے ایسے فولڈ کر لیں. چادر لا کے دیجیے, جزاک اللہ. تو آپ ہاتھ اس طرح تھوڑا کھول لیں اور کھولنے کے بعد پھر یوں اللہ اکبر کہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ بھی چھپا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری سیریز حج قدم با قدم کے ایپیسوڈ 3 میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ایپیسوڈ 2 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حج کے حوالے سے نیت کیا ہونی چاہیے, گھر والوں سے, اہل و عیال سے اور دیگر صاحب ایمان سے معافی تلافی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, اور حج کے حوالے سے کیا کیا دستاویزات آپ کے پاس ہونا ضروری ہے, ان تمام معاملات کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بالتفصیل گزارشات پیش کی. آج اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے, احرام کب باندھنا چاہیے, کیا کیا چیزیں ہیں جو احرام میں ضروری ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو احرام میں نہیں کرنی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. لوگ احرام کے حوالے سے بڑی کنفیوژن میں مبتلا رہتے ہیں, ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کب احرام باندھا جائے, کون کون سی غلطیاں ہیں جو احرام میں کرنے سے دم لازم آ جاتا ہے, یا کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا حج یا عمرہ یہ ضائع ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے بتانے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہم آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتائیں گے. احرام کے حوالے سے سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جب آپ احرام خریدنے جائیں تو آپ اسی وقت احرام پہن کے احرام باندھ کے دیکھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ احرام خرید تو لیتے ہیں لیکن پھر جب حج یا عمرے پر جانے کا ارادہ ہوتا ہے اور سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت یا پھر جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو اب وہاں پر پہنچ کر پھر وہ احرام باندھ رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ احرام تو سائز میں چھوٹا ہے. تو اب یہاں پر ہی جہاں آپ خرید رہے ہیں وہیں پر آپ اپنے احرام کا سائز لیں, اور احرام کا سائز بہتر یہی ہے کہ جب آپ احرام لیں تو احرام خریدتے ہو آپ اس طرح دیکھ لیں, جیسے دیکھیں یہ احرام میرے سینے تک آ رہا ہے, تو اب جب آپ سینے تک احرام آئے گا تو اس کو آپ فولڈ بھی کریں گے. ظاہر سی بات ہے جب فولڈ کریں گے تو پھر یہ آپ کے ناف تک یہاں سے آ جائے گا اور نیچے سے آپ کے ٹخنوں تک آ جائے گا. تو ٹخنوں سے نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے اور ناف سے نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ناف کے نیچے کا حصہ سطر میں آتا ہے. تو لہٰذا اگر ناف سے نیچے کا حصہ کھلے گا تو سطر پوشی نہ ہونے کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوگا. تو اب میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتاؤں, لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سماعت کیجئے کہ ہمارے یہاں جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام پہنتا ہے تو اس کو ایک بات کی سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے, احرام پہننے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور پھر اس کو الجھن ہوتی ہے, وہ جلدی احرام اتارنے کی بھی کوشش کرتا ہے. احرام اتارنا کیوں چاہتا ہے, وہ اسی لیے کہ ہمیں احرام پہننے کی عادت نہیں ہے, تہبند پہننے کی عادت نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ تمام ہی دیکھنے والوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ حج پر جانے سے پہلے, عمرے پر جانے سے پہلے آپ یہ تہبند کے طور پر احرام کو باندھیں, احرام کو تہمت کے طور پر پہن لیں, گھر میں پہنیں, رات کو سوتے وقت پہن لیں تاکہ یوز ٹو ہو. جب آپ اس کو استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو حج یا عمرے کے دوران یہ احرام جو ہے یہ مشکل نہیں لگے گا, بلکہ آپ کو بآسانی اس کو پہننا بھی آسان ہو جائے گا, آپ کو پہنے رکھنا بھی آسان ہو جائے گا, کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی. تو چلیے میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیں احرام جو ہے یہ 2 چادر ہوتی ہیں, بے سلی چادر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید احرام تو پہن لیا ہے لیکن انڈر گارمنٹس وغیرہ بھی پہن سکتے ہیں. تو یاد رکھیے نہ بنیان اور نہ ہی انڈر ویئر کچھ نہیں پہنیں گے, صرف یہ 2 بغیر سلی چادریں ہوں گی جس کو احرام کہا جاتا ہے. اب احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام کو آپ نے اس طرح لیا اور پھر اس کے بعد آپ اس طریقے سے یوں کر کے یہ آپ نے دونوں سرے ملائے اور اس کے بعد آپ یہ اس طرح کریں گے اور یہاں سے جتنا ٹائٹ کریں گے یہ اتنا ٹائٹ آپ کا احرام بن جائے گا. تو اب اس کو یوں کیا, یوں کرنے کے بعد ایک پیر یوں لی
اور ایک پھر دوبارہ یوں لی. اس طریقے سے کرنے کے بعد اور اس کو اوپر سے ایسے فولڈ کر لیں. اب یہ فولڈ کر لیا. اب اس کے اوپر بعض لوگ بیلٹ باندھتے ہیں, اس بیلٹ میں جیب ہوتا ہے, جیب میں دستاویزات وغیرہ ہیں, پاسپورٹ ہیں یا کچھ نقدی رقم وغیرہ رکھتے ہیں. تو اب یہ اس طریقے سے باندھ لیا تو اب آپ کو بیلٹ اس لیے باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ احرام کھل جائے گا. اس طریقے سے بندھا تو اب یہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو ہے بعض لوگ اس کو تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں, مطلب یوں فولڈ کر لیتے ہیں. تو فولڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے, ان کو چلنے میں, ان کو بھاگنے میں, دوڑنے میں مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ جس طریقے سے ہم نے باندھا ہے ناظرین, تو آپ دیکھیں میں اس کو پاؤں اوپر بھی کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, ایزیلی بندھا ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. چادر لا کے دیجیے. جزاک اللہ. اب یہ چادر جو ہے اس کو دیکھیں کہ کیسی ہونی چاہیے. چادر آپ جب لیں تو اس کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس کو یوں جب لیا تو اس کا یہ ایک سرا, یہ آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے آپ اڑس بھی سکتے ہیں, کھوس بھی سکتے ہیں, اور چاہیں تو ایسے چھوڑ بھی سکتے ہیں اس طریقے سے. اور جب یہ اس کو یوں کر کے گھمائیں گے تو پھر اس کا دوسرا سرا یہاں پہ اس طریقے سے آنا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ یہ یہاں پر آ گیا ہے تو اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے میں یہ آپ کو کسی بھی مزاحمت کا یا مشقت کا سامنا نہیں ہوگا. ورنہ اگر یہ پیچھے کی طرف ہوگا, آگے نہیں آئے گا, تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو بار بار یہ چادر آپ کی کھلتی رہے گی اور آپ کی نماز میں خشوع و خضوع جاتا رہے گا. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں, ابھی تو میں نے اندر کپڑا پہنا ہوا ہے اور کپڑے کے اوپر میں نے احرام پہنا ہے. بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی احرام تو باندھ لیا, اب یہ سر پر امامہ یا ٹوپی کیوں پہنے ہوئے؟ تو یہ ٹوپی اور امامہ میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے کہ ابھی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. ابھی میں احرام کی حالت میں نہیں ہوں, لیکن جب کوئی احرام کی حالت میں ہوگا تو اس کو امامہ شریف, ٹوپی اور کوئی چیز نہیں پہننی ہوگی. مرد کے لیے سر ننگا رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات سماعت فرمائیے, بعض لوگ احرام کی حالت میں جب نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اب دیکھیں یوں کر کے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ ابھی تو کپڑے پہنے ہوئے تو لہٰذا کچھ نہیں, لیکن اب اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا سینہ اور پیٹ کھل جائے گا. تو یہاں پر ہمارے بزرگوں نے, بالخصوص ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز کی نیت کریں, نماز پڑھنے لگے احرام کی حالت میں, تو آپ ہاتھ اس طرح تھوڑا کھول لیں اور کھولنے کے بعد پھر یوں اللہ اکبر کہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ بھی چھپا رہے گا. اسی طریقے سے احرام تو باندھ لیا. اب احرام باندھنا, یہ اس سے صرف احرام باندھنے سے بندہ محرم نہیں ہوتا, بلکہ احرام باندھنے کے بعد احرام کی نیت کر لینا اور لبیک یعنی کہ تلبیہ پڑھ لینا. تو جب یہ پڑھ لے گا, نیت کرے گا تو احرام, اب تو وہ محرم ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک بات سماعت کیجئے, بعض لوگ گھر سے ہی احرام باندھ کر اور احرام کی نیت کر کے پھر وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں کہ جب آپ احرام باندھیں, احرام پہنے تو اس وقت نیت نہ کریں, کیونکہ خوشبو لگانی ہوتی ہے, آپ خوشبو لگا لیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر سے ہی کسی نے احرام باندھ لیا, احرام کی نیت بھی کر لی, تو آنے والے مہمان آتے ہیں, خاندان والے رشتہ دار آتے ہیں, وہ ہار پہناتے ہیں, پھول پتیاں پہناتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا رنگ, اس کا اثر, اس کی خوشبو احرام پر لگ گئی اور آپ نے نیت کی ہوئی تھی تو آپ پر دم لازم آ جائے گا. تو اس لیے کوشش یہی کریں, گھر سے باندھ کر احرام ضرور نکلیں, لیکن پھر جب احرام پہننے کے بعد آپ گھر سے نکلیں تو نیت نہ کریں. ایئرپورٹ پہنچیں, ایئرپورٹ جب پہنچ جائیں, جہاز میں بیٹھ جائیں, جہاز اڑنے لگے اور اڑنے کے بعد آسمان پہ بالکل سیدھا ہو جائے تو پھر اس وقت آپ احرام کی نیت کر لیں, تلبیہ پڑھ لیں, تو اب وہاں پر نیت کر لیں. ویسے میقات آنے سے پہلے جہاز والے لوگ, ان کا عملہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ میقات آنے والا ہے, اور آپ جن جن لوگوں نے نیت نہیں کی ہے وہ نیت کر لیں احرام کی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے آواز سمجھ میں نہیں آتی, کبھی ایسا ہوتا ہے حاجی سو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا, تو اگر وہ بغیر نیت کے میقات میں داخل ہو گیا تو بھی اس کو دم لازم ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش یہی کریں, جیسے ہی آپ جہاز پر بیٹھیں تو فوراً جو ہے آپ نیت کر لیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیں, تو انشاءاللہ پھر اس طریقے سے آپ احرام کی حالت میں ہی میقات میں داخل ہوں گے اور آپ کا داخل ہونا درست اور صحیح ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احرام کے معاملات کو, احرام کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ مسائل پیش کیے جائیں گے. تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا احرام پہننے کا طریقہ
اور اس کی کیا کیا احتیاطیں ہیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی. اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر کیا کرنا ہے, ہوٹل میں پہنچ کے کیا کرنا ہے, اور بالخصوص احرام میں کیا کیا پابندی ہوتی ہے جس کا خیال رکھنا ہے. تو آپ دیکھتے رہیے ہماری اس سیریز حج قدم با قدم میں, اور اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی اس بارے میں سوال ہو تو آپ وہ ضرور کمنٹ باکس میں سوال پیش کریں, ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.